قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے آپ نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروایا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا آپ کہ جس کی یہ حوصلہ افزائی تو بالکل بنتی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا مدرسۃ المدینہ میں آنا پسند کیا، سب کرو مرحبا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ مگر دیکھیں نا، کھانا بھی تو خالی بچہ کھا لے تو ہم لوگ تو نہیں کہتے چلو بچے نے کھانا کھا لیا تو اپنے کو کھانے کی ضرورت ہے، کہ چلو بچہ کھانا، بیٹا پانی پی لیا، اچھا پی لیا، ہمیں آپ بھی پی لیں، بیٹا آپ نے پی لیا کافی ہے، ابو کھانا کھا لیا، میں نے تو کھا لیا، ابو آپ نے کھایا، نہیں بیٹا میں نے نہیں کھایا، آپ نے کھا لیا بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، میں آپ ٹھیک ہے، آپ نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، ایک ہی بات، ایسا تو ہے نہیں نا کہ چلو ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم نے بھی پڑھ لیا، ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے ہم نے بھی پڑھ لیا، ایسا تو ہے نہیں نا۔ بچے کا قرآن پڑھنا، بچے کا قرآن سمجھنا، بچے کا قرآن سیکھنا، بچی کا قرآن پڑھنا، یہ سب اپنی جگہ پر ان کا حفظ کرنا، ان کا نازلہ کرنا، سب کرو مرحبا، مگر والدین، سرپرست، دیگر فیملی ممبر، ان کا سب کو اپنے اپنے اجر و ثواب کی طرف تو بڑھنا چاہیے، یعنی کہ بچہ، یعنی جب قرآن پڑھتا ہے بچہ تو بچہ اور اس کو پڑھانے والے قاری صاحب، معلم اور والدین، اللہ پاک ان کی بخشش فرماتے ہیں، ان کے یہ مغفرت کی بشارت ہے، یہ سب اپنی جگہ پر برابر ہے۔ جی ہاں، میں صحیح ہوں، یہ میں خاص ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی، اپنے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کو فوقیت نہیں دی، اولیت نہیں دی، یہ میں خاص ان سے عرض کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن بچوں کو قرآن پڑھانے والوں کو جب جنتی لباس اور ان کے سروں پہ جب تاج سجائے جائیں گے، قرآن پڑھانے والے، بچوں کو حفظ کروانے والے والدین کو جو قیامت کے دن اعزاز دیا جائے گا، کئی حدیثوں کا آپ کے سامنے خلاصہ اور مضمون عرض کر رہا ہوں، تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، قیامت کے اتنے مطلب بڑے مقام پر ان کو یہ اعزاز دیا جائے گا، خود والدین کہیں گے کہ ہم نے جیسے اعمال نہ کیے کہ ہم کو اتنی عزت دی جائے گی، ان سے کہا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، یہ قیامت کی بات ہے۔ وہ الحمدللہ اللہ پاک قبول کر لے، وہ اپنی جگہ اس کو تو باقی رکھنا چاہیے، اور وہ اللہ کی رحمت سے بھی رکھتے ہیں کہ یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہوگا، ہمیں انشاءاللہ قیامت اس کا اجر ملے گا، لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اور اس کو دنیا میں گھروں کی خیر و برکت کا بڑا سوال ہے، یار گھر میں خیر نہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں لڑائی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، جی ہاں ہو رہے ہیں، نا اتفاقی ہیں گھر کے، عجیب و غریب گھر کے معاملات، عجیب و غریب گھر کے معاملات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی میں نے بیان کیا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ اس طرح اپنے مطلب کہ دلوں کو بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کرو، اور اپنے گھروں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کو آباد کرنا چاہیے۔ اور جیسے حدیث پاک بھی آپ نے سنی، حدیث پاک بیان کی، تو اس میں جو قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جس دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ ویران و برباد ہے، اور اسی طرح جس گھر میں قرآن نہ ہو وہ بھی ویران ہے، اور قرآن کا گھر میں نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن گھر میں پڑھا نہ جاتا ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن کریم کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ جب تک سیکھا نہ جائے گھر میں پڑھا نہیں جا سکتا۔ آپ پڑھیں گے کسی سے پڑھنا ہی نہیں آتا، جس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں کیا ہے اثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ظاہر ہے کہ نماز کا فرض، نماز کا ایک فرض قراءت قرآن ہے، تلاوت ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر اتنا بھی قرآن نہیں آتا ہے جس سے نماز درست ہو جائے تو یقیناً یہ تو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ تو آپ کو مجھے اللہ پاک توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے اجر و ثواب پر نظر رکھیں، اللہ پاک کی رحمت کی نظر رکھیں۔ تو میں تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول مسجد کے ناظرین جو مختلف مقامات پر جو ہمارے سرپرست جمع ہوئے ہیں، اور اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں، سب کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں اور قرآن درست کریں۔ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات سے رابطہ کریں، جہاں اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان سے رابطہ کریں، ماشاءاللہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں،
اور بچے اور بچیاں جنہوں نے حفظ کیا ہے، پیارے اسلام بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ حفظ باقی رہنا چاہیے، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حافظ قرآن کی مثال سخت بندے ہوئے اونٹ والے شخص کی طرح ہے، بس اگر وہ اس پر نگرانی رکھے تو اسے روکے رکھتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ چلا رہتا ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، اسے امام بخاری نے بیان کیا، امام